حضرت مولانا رئیس احمد صاحب اشعار کی زبان میں آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ گرجتی ہوئی آواز میں آپ تقریر سنیں گے، لیکن میں نے آج یہ طے کیا ہے میں آپ کے سامنے کچھ نصیحتی انداز میں 2 باتیں عرض کروں گا، امید کے ساتھ کہ شاید وہ باتیں میرے اور آپ کے دل میں اتر جائیں اور ہم اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کر لیں۔ مجھے اس بات سے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، اس وقت ہمارا مجموعہ جو الحمدللہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے، اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اکثر مجموعہ ہمارا جوانوں کا مجموعہ ہے، اور میں یہ بات بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے درمیان کچھ جنتی لوگ بھی موجود ہیں۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس سے کہیں زیادہ یقین ہے جیسے مجھے آپ کو میرے سامنے موجود ہونے کا یقین اور آپ کو اپنے سامنے میرے موجود ہونے کا یقین ہے۔ ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس بات کا یقین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم سورج کے نکلنے پر شک کر سکتے ہیں، چاند کے نکلنے پر شک کر سکتے ہیں، اس دھرتی اور آکاش کے وجود پر شک کر سکتے ہیں، اپنی ذات اور اپنے وجود پر شک کر سکتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک کرنے کے لیے کسی مومن اور ایمان والے کو گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی بات پر شک کرتا ہے وہ جس کا دل ایمان سے خالی ہو، آپ کی بات پر شک کرتا ہے وہ جس کے دل میں شیطان گھر کرتا ہو، آپ کی بات پر شک کرتا ہے وہ جس کا یار رحمان نہیں، جس کا یار شیطان ہو۔ میرا یار رحمان ہے، آپ کا یار رحمان ہے، رحمان کے محبوب کی بات پر یقین ہمیں اپنے وجود سے زیادہ یقین کامل ہے، لہذا اس محبوب کبریا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہمان رسول کے قدموں کے نیچے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے پر بچھاتے ہیں، لہذا اس نورانی مخلوق کے جنتی ہونے میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک ہوگا تو اپنے ایمان کا اعادہ کرنا۔ اس دھرتی کے اوپر، اس آکاش کے نیچے قرآن سے پڑھنے والا بہتر، قرآن سے پڑھانے والا بہتر۔ واللہ اگر میں کلما کی قسم کھا کر یہ اعلان کر دوں، قرآن کے خادموں سے بہتر، قرآن کے قاریوں سے بہتر، قرآن کے حافظوں سے بہتر، قرآن کے عالموں سے بہتر اس دھرتی کے اوپر کوئی انسان نہیں بستا ہے۔ مجھے یقین کامل ہے میں اپنی کلما کی قسم میں حانث سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنے دین کے خدمت گزار تنظیمیں ہیں، جتنی خدمت گزار گروہ ہیں، جتنے خدمت گزار افراد ہیں، ہر فرد، ہر جماعت، ہر گروہ اپنی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر تعریف اور تعویل کر کے اپنے فضائل کو بہت زیادہ بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن
لیکن واللہ اللہ کا قرآن گواہ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن کی آیت کا مصداق یہ حاملین قرآن ہے، یہ حاملین حدیث ہے، یہ حاملین سنت نبوی ہے. نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور جو قرآن کو پڑھائے. اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے اس مجمع کے اندر موجود ہیں، لہذا ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. آج کا نمازی، آج کا حاجی، آج کا تہجد گزار اپنے آپ کو بہت بڑا ولی سمجھتا ہے، بہت بڑا پارسا سمجھتا ہے. ارے عام انسان عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ٹانگ کو کھڑا رکھتا ہے، ایک ٹانگ کو اٹھا کے رکھتا ہے. ساری رات تہجد کی نماز میں ساری رات کو اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے گزار دیتا ہے. اور ایک معمولی سا حافظ قرآن چھوٹی سی مسجد کا امام 4 2 اور 3 رکعت پڑھا کر مسجد کے الگ حجرے میں بیٹھ کر کھرنے لیتا ہوا سو جاتا ہے. اور صبح کو 2:30 بجے نہیں، صبح کو 3 بجے نہیں، 4 بجے نہیں، 4:30 نہیں، وہ 4:45 بجے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اطمینان سے آپ کو 2 رکعت پڑھاتا ہے. وہ آپ کی تمام رات نفلی عبادت کرنے سے اس حافظ قرآن، اس امام کا مقام اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے. لہذا ایسے لوگ ہمارے مجمع کے اندر موجود ہو تو کیا ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر اکثر طبقہ وہ ہے جن کے چہروں پر کالی داڑھی ہے. ہاں، گرچہ ان میں سے بعض لوگ کہنا میرے نانا جی کا ٹیبل لینڈ بیوٹی کلین شو بھی ہیں اور داڑھی منڈے بھی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ایک خسخسی داڑھی رکھ کے اور نبی کا غلام کہے، نبی کے عاشق کہے. شرم کر لے اپنی غلامیت پر، شرم کر لے اپنی عاشقیت پر، شرم کر لے اپنے آپ کو غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام قادر کہنے پر. تو نبی کا غلام، تو نبی کا غلام اور نبی کے مخالف ہو، تیرا چہرہ نبی کے مخالف ہو اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، میں کہوں گا بہت بری لگے گی، بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہے. یہ نفاق تو ہو سکتا ہے، یہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ نبی کے ساتھ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، نبی کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ غداری تو ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ عبدیت نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی ہے. میں اللہ کا غلام بھی بنوں، اللہ کا عاشق بھی بنوں اور اللہ کے عاشق اور اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ میں نفرت بھی کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے پسند بھی نہ ہو اور میں اپنے آپ کو غلام رسول اور غلام مصطفیٰ بھی کہوں. اس دل کے اندر نفاق بستا ہے، اس دل کے اندر شیطان کی محبت بستی ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے میں غلام مصطفیٰ بھی ہوں. وَيُمَنْ لُكَنْ غلام رسول ناو آسے، غلام مصطفیٰ ناو آسے. دبن نہا یت مولوی گسن نہ جلسز مز ایسے وہی تباہی باقن چھے. ان کے نزدیک یہ باتیں واہی تباہی لگتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ باتیں دین ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بوزمچوا ناو کیوں بوزمچوا نہیں سنا ہے. ہمیں تو علماء سے محبت ہے نہیں، علماء کو خالیاں دینا یہ ہمارا شعار بن چکا ہے، علماء سے نفرت کرنا یہ ہمارا ایمان بن چکا ہے، علماء کے ساتھ دشمنی کرنا یہ ہمارا دین بن چکا ہے. ہمیں کہاں علماء کا نام معلوم ہوگا، ہمیں کہاں اپنے اکابرین کے نام معلوم ہوں گے. ہاں، کرکٹ پلیئرن نام اگر بوزن آسن تم گژھن اس نش بوزن.
اگر فلم ستاروں کی ہیٹرک کو جاننا ہوگا ہمیں سب معلوم ہوگا، لیکن اپنے علماء کے نام کو ہم نہیں جانتے ہوں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ جب سٹیج پر بیٹھتے تھے تو جب تک نہ 8-10 گالیاں مرزا قادیانی کو دیتے تھے تب تک بات شروع نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہو اور آپ جب تک گالیاں نہیں دیتے بات شروع نہیں کرتے؟ کہنے لگے واللہ جب تک نہ مرزا قادیانی کو 8-10 گالیاں دوں تب تک میرے ایمان میں حرارت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ آپ کے نزدیک گالیاں ہوتی ہیں، علامہ کے نزدیک اس سے ایمان بڑھتا تھا۔ مگر گالیاں وہ ہماری گالیاں نہیں ہوتی تھی، وہ ماں کی، بہن کی، بیوی کی یہ گالیاں نہیں۔ وہ کہتے تھے ارے مرزا قادیانی مرتد ہے، مرزا قادیانی زندیق ہے، مرزا قادیانی فاسق ہے، مرزا قادیانی واجب القتل ہے۔ اس طرح کی باتیں کہتے تھے جن کو لوگ گالیاں سمجھتے تھے، لیکن علامہ کشمیری کے نزدیک ان باتوں سے ایمان بڑھتا تھا۔ اب یہ جو لوگ داڑھی منڈے ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کو بہت گراں گزرتی ہے، لیکن میرے ایمانی بھائیوں کل قیامت کے دن ہم سے ہمارا رب پوچھے گا، ہم سے ہمارا نبی پوچھے گا تم نے میرے بندوں کو، میرے امتیوں کو داڑھی کی فضیلت کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ تم نے ان کے سامنے وَأْفُوا اللِّحْيَةَ وَاقْطَعُوا الشَّوَارِبَ کی حدیث کیوں نہیں سنائی تھی؟ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کو کترواؤ۔ مگر ماشاءاللہ جموں کشمیر کا جوان صبح اٹھ بلیڈ چلاتا ہے اور مونچھوں کو تاؤ لگاتا ہے۔ ہمارے استاذ محترم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب تاولی، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، وہ یہاں پر جموں کشمیر آئے، یہاں سے واپس آئے تو ہفتوں کے سال میں تیسرا گھنٹہ پڑھانے کے لیے آئے تو طلبہ ہوتے کہنے گے حضرت آپ سفر سے آئے ہو، تھکے ہو، کیا پڑھاؤ گے؟ تھوڑا سا کچھ کشمیر کے حالات سنو، کل پڑھ لیں گے۔ کہنے گے ہاں بہت اچھا، سنو جب میں دارالعلوم دیوبند کے مدنی گیٹ سے آ رہا تھا تو ایک کشمیری بڈھا ملا۔ ایک ہوتا ہے بڈھا، ایک ہوتا ہے بزرگ، دونوں میں فرق وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہنے کشمیری بڈھا ملا اور کہنے لگا مولانا صاحب ہم نے سنا آپ ہمارا کشمیر دیکھنے گیا تھا، بتاؤ ہمارا کشمیر کیسا لگا؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ماشاءاللہ وہی جنت بے نظیر، وہی دنیا کی جنت، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کشمیر تو بہت اچھا ہے۔ تو جنت میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ کیا وہی جنتی قوم جردم مردہ عورتوں کو دیکھا بغیر پردے کے، مردوں کو دیکھا بغیر داڑھی کے؟ جو جنت میں کرنا تھا وہ کشمیری دنیا کے اندر ہی کر رہے تھے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھو تو یہ اجتماع میں بھی جاتی ہے میک اپ کر کے، یہ حج میں بھی جاتی ہیں میک اپ کر کے، تو پھر ماشاءاللہ سے جب شاپنگ ہال میں جائیں گی پھر برقع ڈال کے جائیں گی؟ نہیں، یہ تو مائل کرتی ہوں گی، مائل کرانے والی ہوں گی، کشمیر کے حسن کو اور نکھار کے جاتی ہوں گی۔ اور ہمارا جوان جب جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہوگا سب سے پہلے جاتا ہے نائی کی دکان پر، دبنہ ذرا بناؤ تو خوبصورت ہے، خوبصورت تجھ جیسا بدصورت جمعے کے دن کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو جمعے کے دن شیو کر کے مسجد میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بہت خوبصورت کہتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سے زیادہ بدصورت اس مسجد میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنے چہرے کو نبی کا دشمن کے چہرہ بنا کر گئے ہو اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہو ہم بہت خوبصورت چہرے والے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی ہے، اکثر مجمع میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے
جوان ہیں، ساری جوانی خواہشات ساتھ میں ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ اس مجمع کے اندر جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، جنتی لوگ موجود ہیں، یہ جوان لوگ موجود ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، سروں پر ٹوپی اور امامہ ہے، بدن پر کرتا پائجامہ ہے، دبن نہاز اللہ تعالیٰ چونا ظاہری حالت چالن وچن اللہ تعالیٰ چو دل کے حالن وچن. ہاں اللہ تعالیٰ دل کے راز کو دیکھتا ہے. جاؤ چوری کرنے کے لیے نیت کر لو، جامعہ مسجد تالاب کٹی کا بن رہی ہے، ₹1,00,000 کی چوری کروں گا اور پھر جامعہ مسجد کا چندہ دے دوں گا، مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لو، پھر جا کے چوری کر لینا. نیت بہت اچھی ہے لیکن کرتوت کیا ہے؟ کرتوت گئی کرہن، نیت گئی سفید. خالی نیت نہیں، نیت کے ساتھ ظاہری اعمال بھی ویسے ہونی چاہیے. لہذا جوانوں کا مجمع موجود ہے. مجھے آپ کے سامنے صرف 10 اور 15 کے درمیان بات کرنی ہے. میرے استاذ محترم آنے والے ہوں گے، اصل خطاب انہوں نے کرنا ہے. مجھے عرض یہ کرنا تھا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرا مخاطب جوان طبقہ ہے اور یہ جنتی لوگ ہیں. لہذا میں نے آپ کے سامنے صرف وہ 2 باتیں عرض کرنی ہیں. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اس مبارک مہینے میں ظاہری طور پر ہمیں بہت سارے مجاہدات کرنے پڑیں گے، بہت سارے حالات ہمارے سامنے آئیں گے اور حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. اور تیار کیسے رہنا ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے، اور نفس یہ نبی کے ساتھ بھی، یہ ولی کے ساتھ بھی، یہ قطب کے ساتھ بھی، یہ ابدال کے ساتھ بھی، یہ مولوی کے ساتھ بھی، یہ مفتی کے ساتھ بھی، یہ عالم کے ساتھ بھی، یہ محدث کے ساتھ بھی، یہ مدرس کے ساتھ بھی، یہ عام انسان کے ساتھ بھی. اور نفس یہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی کے رخ پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. مگر اسی نفس کی رہبری اور رہنمائی اور نفس کے خلاف جب یہ انسان کام کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ انسان اس نفس کے ساتھ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب، اللہ کا برگزیدہ انسان بن جاتا ہے. اور مجھے کیا معلوم اس مجمع کے اندر کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا پیارا ہے، کون اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. الحمدللہ ہماری ریاست کے اندر ایسے جوان بھی پنپتے ہیں، ایسے جوان بھی رہتے ہیں جن کا معمول ہے ہر جمعرات کو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا. ہماری ریاست کے اندر ہی ایسے جوان بھی موجود ہیں جن کو ہر جمعرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. وہ جوان حرمین شریفین پہنچا، ایک عالم ربانی نے پوچھا، ہمیں آپ کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے ہر جمعرات کو تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، بتاؤ یہاں بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس جوان نے سر جھکایا اور کہنے لگا، مفتی صاحب الحمدللہ جب سے آیا ہوں حرم محترم میں جب بھی آنکھ لگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. وہ بوڑھا نہیں تھا، وہ بوڑھا نہیں تھا، وہ ریاست جموں و کشمیر کا ایک نوجوان بندہ تھا. اور نوجوان عالم نہیں تھا، نوجوان حافظ نہیں تھا، بلکہ ایک عام نوجوان تھا. لہذا نہیں معلوم اس مجمع کے اندر کون جوان کیسا ہوگا، کس کے دل کے اندر کتنا عشق رسول ہوگا، کتنا عشق خداوندی ہوگا. حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں.
وہ حج کے لیے جا رہے تھے. پرانے زمانے کے اندر قافلوں کی شکل میں جب قافلہ جاتا تھا پیدل سفر ہوتا تھا. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم چلے جا رہے تھے, جب ریگستان میں پہنچے مجھے غنودگی ہوئی, میری آنکھ لگ گئی, اتنے میں میرا قافلہ نکل گیا. جب میری آنکھ کھلی میں نے اپنی آنکھ کو بیابان میں پایا. میں کبھی ادھر بھٹک رہا تھا کبھی ادھر بھٹک رہا تھا, مجھے انسان نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے کوئی رہبر اور گائیڈ نظر نہ آ رہا تھا. اتنی دیر میں ریگستان میں نے خوبصورت بچے اور خوبصورت جوان کو دیکھا. میں لپک کر دوڑ کر اس کی طرف گیا اور اس کو جاتے ہی اس نے مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ابراہیم. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں نے اپنا نام سنتے ہی میں چونک گیا. میں نے پوچھا او جوان او بچے تم مجھے نہیں جانتے ہو, میں تم کو نہیں جانتا ہوں, تم میرے نام کو کیسے جانتے ہو؟ اس بچے نے کہا ابراہیم جب سے معرفت الہی مجھے نصیب ہوئی ہے تب تک میرے نزدیک کوئی غیر معروف نہیں, میں سب کو جانتا ہوں. پھر تھوڑی دیر گفتگو ہوئی. تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ نے ان سے کہا او بچے عمر کے اعتبار سے تم بچے ہو, باتوں کے اعتبار سے تم 70 سال کے بزرگ اور تجربہ کار لگتے ہو, تمہیں پیدا کرنے والے کی قسم تم مجھے بتاؤ صحیح سے تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس جوان نے فرمایا میری عمر واللہ 12 سال ہے. ہمارے یہاں کا 12 سال کا بچہ تو نماز نہیں پڑھتا, وہ مسجد کا رخ نہیں کرتا, اور 12 سال کے بچے کو معرفت نصیب ہو گئی ہے. معرفت کیا چیز ہے معلوم نہیں ہے, معلوم ہو بھی نہیں جائے گی. تھوڑی سی دیر میں آگے چلتا ہوں. یہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرنے کے بعد یہ بچہ جوان کہتا ابراہیم اپنے قافلے سے ملنا چاہتے ہو؟ کہ ضرور. اس نے ہاتھ اٹھائے اپنے ہونٹوں کو ہلایا اور اتنے میں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی, غنودگی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی, اپنی آنکھ کو قافلے کے درمیان میں پایا. ابراہیم فرماتے ہیں مجھے ساتھ والا بندہ کہتا ابراہیم سنبھل جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھوں میں نیند کا غبار زیادہ آ چکا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تم گر جاؤ گے, لہذا اپنی آنکھ کو سنبھالو. ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاس میں رہو. پاس میں رہے گا.